بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں مداینات کا درس چل رہا ہے۔ آج ایک اور ضابطہ دیکھیے، کل قرض جر نفعا حرام۔ جی، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ حرام ہے، یعنی قرض ہی نفع دے، اور اس کو کہتے ہیں کہ قرض میں نفع مشروط ہو۔ جی، اور اگر مشروط نہیں ہے اور مستقرض نے مقرض کو جتنا لیا تھا اتنا ہی دیا، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پر اس نے کچھ اضافہ اپنی طرف سے کر دیا، تو یہ ربا نہیں ہے۔ جو مشروط ہو قرض میں وہی ربا ہے، کیونکہ وہ ربا اس لیے ہے کہ یہ قرض جو ہے نا پیسوں کا ہوتا ہے، تو جتنا پیسہ دیا اتنا ہی پیسہ لے سکتا ہے۔ جو زائد رقم ہوگی وہ اس کے عوض میں کوئی چیز اس دوسری طرف ہے نہیں، تو وہ رقم خالی عن العوض ہو جائے گی۔ جنس کی بے جنس سے اگر کرتے ہیں تو برابری ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک طرح سے قرض میں معاملہ ہوتا ہی یہ ہے کہ اس سے نفع ہوتا ہے بطور استہلاک، کہ ہلاک کر کے نفع حاصل کرتا ہے بندہ، تو عین واپس نہیں کرتا، مثل واپس کرتا ہے۔ تو جو مثل واپس کیا وہ اس کا غیر ہوا، تو وہ برابر ہونا چاہیے۔ زائد ہو جائے گا تو جو لیا اس سے زائد رقم اس کا بدل کیا ہے، خالی یعنی عوض ہے، تو وہ ربا ہے۔ کل قرض جر نفعا حرام، یہ بڑا مشہور جزیہ ہے فقہاء کرام کا۔ تو فرماتے ہیں فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَ الْمَرْهُونَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، تو مرتہن کے لیے مرہونہ مکان یہ مکروہ ہے، بِإِذْنِ الرَّاهِن، یہ راہن کی اجازت سے بھی، اور یہاں مکروہ حرام کے معنی میں کما فی الصحیح۔ جی، تو مرتہن نے راہن کو کوئی قرض دے رکھا ہے، اور راہن سے کہہ دیا تھا کہ تم کوئی چیز میرے پاس رکھو رہن کے طور پہ، تبھی میں تم کو قرض دے سکتا ہوں، ورنہ تمہارا ٹھکانہ ہے نہیں کہ دو گے کہ نہیں دو گے واپس۔ تو اس نے رہن کے طور پہ دے دیا، لیجیے گا تو بیچ کر کے اپنا حصہ واپس لے لیجیے گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک میں دیتا نہیں تب تک اس مکان میں آپ رہ سکتے ہیں۔ تو رہن جو ہے یہ امانت ہے، اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے، اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو وہ حرام ہے۔ تو مرتہن کے پاس ہے نا مال مرہون، کس کے پاس ہے؟ مرتہن کے پاس، راہن کی سے، تو وہ رہن کو بیچ کر کے استیفائے حق کر سکتا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن اس دوران اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ قرض دیا ہوا ہے نا، تو اس کے عوض میں فائدہ ہو جائے گا، خالی یعنی عوض جو ہو جائے گا وہ فائدہ وہ حرام ہے۔ تو مرتہن کے لیے مرہون سے مرہون مال دار مرہونہ میں رہنا جائز نہیں ہے، راہن کی ہاں اجازت نہیں ہے، تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ مال اس کا ہے تو رہ نہیں سکتے، لیکن اجازت پر جائز ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی کہے تبھی حکم یہی ہے کہ اجازت پر بھی جائز، کیونکہ جو چیز حرام ہے وہ اجازت سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ تو اس چیز میں ہے نا کہ آپ کا مال ہے وہ حرام نہیں ہے، تو آپ اجازت دے دو کہ میرے مال سے کھا لو، تو اجازت سے وہ چیز حرام ہو گئی، حلال ہو گئی۔ لیکن کسی حرام چیز کو آپ جو ہے کہ اجازت دے دو تو اجازت سے وہ چیز حلال، تو سود حرام ہے، ربا حرام ہے، اور آپ اجازت دیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہوتا رہتا ہے کہ لوگ گروی پہ کوئی سامان رکھتے ہیں اور اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، کھیت رکھ دیا گروی وہ کر کے امام
اب یہاں پر یہ بات بتائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات مروی ہے کہ انہ کان لا یقف، کہ آپ اپنے مدیون کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے جی، تو یہ وہ روایت ہے لم یثبت، جو ثابت نہیں ہے. تو یہ صرف ثبوت کے بارے میں ہے، ورنہ مسئلہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی یہی ہے کہ مدیون کے مطلب رہن سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہیں گئے اپنے مدیون کے پاس دین کے مطالبے میں، تو دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہوئے، دھوپ میں کھڑے ہوئے، تو پوچھا کہ کیوں، آپ ذرا سائے میں آ جائیے. تو آپ نے کہا کہ میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کی دیوار سے میں نے فائدہ اٹھایا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ سود نہ ہو، ربا نہ ہو جائے، اس لیے میں فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں. یہ آپ کے تورع پر اور آپ کے تقوی پر دلیل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے. قضا فی کراہتیہ، فتاوی ظہیریہ کی کتاب الکراہت میں ایسا ہی ہے. چلیے یہ بات مکمل ہو گئی. کہتے ہیں القول للمملک فی جہت تملیک، بات مملک کی مانی جائے گی تملیک کی جہت کے معاملے میں. بات کس کی مانیں گے؟ نہ کہ مملک کی. باپ نے بیٹی کو جہیز دیا تو باپ بتائے گا کہ یہ جہیز دیا، تحفہ دیا، عاریت دیا، کیا دیا، مالک بنایا، کیا کیا. بیٹی بتائے گی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. جو دے گا اس کی بات مانیں گے کہ دیا کس اعتبار سے، ہدیہ ہے یا ہبہ کا عوض ہے یا تملیک ہے یا کیا ہے. تو بات کس کی مانی جاتی ہے؟ کس معاملے میں؟ فلو کان علیہ دینان من جنس واحد، لہذا اگر مملک پر، لہذا اگر اس پر ایک ہی جنس کے دو دین تھے، ایک ہی جنس کے دو دین، فدفع شیئا، تو اس نے کوئی چیز، یعنی مدیون نے کوئی چیز دائن کو دی، فالتعیین للدافع، تو جو دینے والا ہے وہی متعین کرے گا کہ کون سا دین میں ادا کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ سامان خریدا تھا اس نے اور اس کا ثمن باقی ہے، پھر دوبارہ سامان خریدا، اس کا بھی ثمن باقی ہے. تو اب جو ہے وہ پیسہ دے رہا ہے، تو سمن ایک ہی جنس کے ہو گئے نا، پیسہ دے رہا ہے تو یہ خود متعین کرے گا کہ پہلے والے سودے کا سامان پیسہ دے رہا ہوں، سمن دے رہا ہوں، یا بعد والے کا. تو دافع جو دینے والا ہے وہی متعین کرے گا کہ کس کا باقی اور کس کا دینا ہے، دے رہا ہوں میں. الا اذا کان، اچھا وہ بات یہ ہے کہ جو چیز دے رہا ہے وہ اسی کی جنس سے ہے جو چیز اس کے ذمہ واجب تھی. پیسہ واجب تھا اور پیسے ہی دے رہا ہے. الا اذا کان من جنسین لم یصح تعینہ من خلاف جنسہ، مگر یہ کہ اگر دونوں دین الگ الگ جنس کے ہوں تو خلاف جنس کی طرف سے اس کی تعین درست نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پر جو ہے اس نے جو ہے وہ چاول، دال، اس طرح کی کچھ چیزیں لی تھی، خریدی تھی بطور قرض، تو اس کو واپس کرنا تھا چاول، اور کچھ چیزیں خریدی ہیں سمن، پیسہ اس کے ذمہ باقی ہے. دو طرح کی چیز ہو گئی نا، تو چاول غلہ وغیرہ الگ چیز ہے اور پیسے الگ چیز ہیں. تو اب اگر وہ پیسہ دے رہا ہے تو پیسے کو پیسے ہی کے بدلے میں مانیں گے، ہے نا. تو خلاف جنس سے تعین درست نہیں ہے جی. الا اذا كان من جنسین فلم يصح تعینہ من خلاف جنسہ. اور چاول دے تو چاول کے بدلے میں مانیں گے، نہ یہ کہ وہ کہے کہ وہ جو سامان کا خریدا تھا میں نے، پیسہ باقی ہے، اس پیسے کے بدلے میں چاول لے لو آپ. تو یہ بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. ولو کان واحدا، اور اگر وہ دو جنس کی نہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. یہ فلو کان علیہ دینان کہا نا، ولو کان واحدا، اور اگر ایک ہی دین ہے، فأدى شيئا، تو اس نے کچھ جو ہے اپنے دائن کو ادا کیا اور بولا کہ ھذا من نصف ہی، یہ جو دین میرے اوپر ہے اس کے آدھے سے ادا کر رہا ہوں میں. تو نصف سے ادا کیا میں نے، دین میرے اوپر ہے.
فَإِن كَانَ التَّعْيِينُ مُفِيدًا، فَإِن كَانَ وقال هذا من اسی کے بعد کیا ہے؟ لأن كان أحدهما حالا مفيدا. وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا سے دیکھو، چلیے بہرحال ایک صورت اس عبارت کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ولو وصلیہ ہو، واو لیا جی، واو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جملے سے متعلق ہے کہ الا اذا کان من جنسین، مگر دونوں دین دو الگ الگ جنس کے ہوں تو خلاف جنس دے کر کے اس کی تعین خلاف درست نہیں ہے، اگر وہ ایک ہوں اور کچھ دیا اور یہ کہا کہ یہ آدھے سے ہے، لیکن دیا بھی ہے کیسا ہے؟ خلاف جنس ہے، تو یہاں پر بھی تعین درست نہیں ہے۔ تو یہ تعین درست نہ ہونے کے ہی ایک فرع ہے کہ اگر ایک ہو لیکن اب اس کو بانٹ دیا، نصف نصف کر دیا، اور اب اس کے بعد ایک تفریق کر رہے ہیں فَإِن كَانَ سے الگ سے تفصیل، اور اس کا مطلب یہ کہ یہ تعین اگر خلاف جنس سے ہے تو درست نہیں ہے، لیکن اگر تعین مفید، اب دیکھ لیجیے فَإِن كَانَ التَّعْيِينُ مُفِيدًا، اور اگر تعین مفید ہے کیسے؟ بِأَن كَانَ، یہ فَإِن كَانَ نہیں بلکہ اس طور پر کہ ان میں سے یعنی دو الگ الگ دین ہیں، ان میں سے ایک حال ہو اور دوسرا مؤجل ہو، ہیں، یا پھر ایک پر رہن ہو اور دوسرے پر رہن نہ ہو، یا ایک کا کفیل ہو دوسرے کا کفیل نہ ہو، والآخر اللہ کہا نا، یہ دو دین ہیں، ان دونوں میں سے ایک حال ہو یا اس پر رہن ہو یا کفیل ہو، والآخر اللہ، ہاں، نہ تو دین حال ہو، نہ اس پر رہن ہے اور نہ کفیل ہے، اور ایسی صورت میں وہ تعین کر رہا ہے جی، تو صحا صحا والآخر لا صحا، کیونکہ تعین یہاں پر مفید ہوگی نا، یہ جو حال ہے، جو دین حال ہے، ظاہر ہے پہلے وہی ادا کرے گا نا، تعین مفید ہو رہی ہے کیونکہ ایک معجل ہے، تو معجل میں تو مطالبہ ہی آپ نہیں کر سکتے ہو، اور حال میں تو میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں ابھی ادا کروں، تو یہاں پہ کہے گا نا کہ وہ والی جو حال ہے تو تعین مفید ہے کہ نہیں ہے، اور دونوں معجل ہے تو کیا فائدہ؟ یا پھر ایک پر رہن ہے تو بندہ اپنے رہن کو چھڑائے گا نا، پہلے دو دین ہے، ایک پر رہن کچھ نہیں ہے اور ایک دین پر
تو ابھی جو دین ادا کرنے جا رہا ہے ظاہر یہی ہے کہ وہی والا رہن ادا کرے گا، وہی والا دین ادا کرے گا جس پر، تاکہ ہمارا مال چھوٹ جائے، دین بھی ادا ہو جائے، نہ کہ وہ والا جس پر رہن نہیں ہے۔ تو یہاں بھی تعین کیا ہے؟ مفید ہے۔ اسی طرح سے کسی دین پر کفیل لیا ہوا ہے مطالب نے، ہے نا، تو اب وہ سر پہ سوار ہے اور کفیل سے مطالبہ ہو رہا ہے، اس سے بھی مطالبہ ہو رہا ہے، اس سے بھی مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو اب ظاہر یہی ہے کہ جو دین ادا کر رہا ہے تعین کر رہا ہے کہ وہ والا دین ادا کر رہا ہوں جس پر کفیل ہے، تو یہاں پر تعین صحیح ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اس طرح سے تعین درست مفید نہ ہو تو پھر جو ہے نا تعین درست نہیں ہوگی۔ چلیے اور میں نے اس دونوں کو الگ الگ اس لیے کیا کہ فَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا میں أَحَدُهُمَا کا مرجع ظاہر نہیں ہے، اس لیے فَإِن كَانَ تعین کو متعلق کر دیا اوپر والے جملے سے کہ إِلَّا إِذَا كَانَ مِن جِنسَيْن لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهُ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر دو جنس سے ہوں تو خلاف جنس سے تعین درست نہیں ہے۔ تو خلاف جنس سے تعین درست ہونے کی ایک صورت بتائی ہے کہ اگر خلاف جنس سے تعین کریں اور مفید ہو، اور اس کی 3 مثالیں یہ تو دو ہوں ان فَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا ان دونوں میں سے، اور یہاں وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا کہا تو واحدن کو أَحَدُهُمَا کیسے کہہ دیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اشکال تھا اس عبارت میں، اس لیے ہم نے اس کو اس سے اوپر سے متعلق کیا۔ چلیے اور آگے چلیے، کہتے ہیں وَلَوِ ادَّعَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَدْفُوعَ مِنَ الثَّمَنِ وَقَالَ الدَّلَّالُ مِنَ الْأُجْرَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي۔ بات یہی ہے نا کہ مملک کی بات مانی جاتی ہے، دافع کی۔ تو مشتری نے کہا کہ جو کچھ ثمن دیا گیا ہے، جو کچھ دیا گیا یعنی جو کچھ میں نے دیا وہ ثمن دیا ہے، اور دلال کیا بول رہا ہے کہ ہمارا کمیشن ہے، وہ ہماری دلالی کا کی اجرت ہے جو آپ نے ہم کو بنایا تھا۔ تو بات کس کی مانیں گے؟ مشتری کی۔ اور عام طور پہ یہاں پہ جو بات ہوتی ہے نا کہ بات اس کی مانیں گے، بات اس کی مانیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے یمین کے ساتھ۔ جی مثال کے طور پر مشتری کو کوئی سامان خریدنا تھا، تو اس نے کسی دلال سے کہا کہ چلا یہ سامان خریدا دو، مجھے خریدنا ہے۔ تو اب وہ دلال تو اس سے کمیشن لے گا نا، محنت کرے گا، دوڑ بھاگ کرے گا، تو 100 روپے کا سامان کچھ خریدا اور اس کا 10% کمیشن بن رہا تھا، تو 10 روپے اس کو بھی دینا ہے، تو 110، اور اس نے ابھی 50 روپے دیے، مشتری نے ابھی کتنے دیے ہیں؟ 50 روپے۔ تو 50 روپے میں اجرت ہے اس کی 10 روپے دلال کی، اور 100 روپے دینے اس کو بھی، کس کو؟ بائے کو۔ تو 50 ہی دیے ہیں، تو اب یہ 50 کدھر جائیں گے؟ کون بتائے گا؟ مشتری جو بات کرے گا، جو بتائے گا وہی اسی کی بات مانیں گے۔ مشتری نے کہا کہ یہ جو میں نے 50 دیے ہیں یہ سب سمن میں سے ہے، بازے سمن ہے یہ، اور دلال نے کیا کہا؟ اجرت ہے، تو نہیں، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ بات ہو گئی؟ ہاں، فالقول للمشتری، یہ بات ہو گئی۔ وَلَوِ ادَّعَ الزَّوْجُ أَنَّ الْمَدْفُوعَ مِنَ الْمَهْرِ وَقَالَتْ هَدِيَّةٌ فَالْقَوْلُ لَهُ، اور شوہر نے اگر دعویٰ کیا کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ مہر سے دیا گیا ہے، عورت کو جو میں نے دیا ہے وہ کیا دیا ہے، اور عورت کہتی ہے کہ نہیں وہ تو تم نے تحفہ دیا ہے، تو بات کس کی مانیں گے؟ شوہر کی بات مانیں گے۔ الا فی المہیأ للعقل، مگر شوہر نے جو چیز دی تھی وہ کھانے کے لیے چیز تیار تھی، پکا پکا گوشت کھانا تھا، روٹی چاول، ہے نا، مہیا للعقل ہے، تو یہ تھوڑی مہر روٹی چاول دیں گے، وہ نفقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اور اس کو کہہ دیں گے نفقہ ہے، کھانا ہے، یا پھر ہدیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شوہر بیوی کے لیے گرما گرم حلوہ لے کے آتے بھی ہیں، تو یہ چیز ہو گئی، تو وہ ہدیہ ہے، نہ کہ مہر ہے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر وہ مہیا للعقل ہے
تو اس میں بات شوہر کی نہیں مانیں گے کیونکہ ظاہر اس کے خلاف جا رہا ہے. قضافی جامع الفصولین. آگے چلیے. کل دین اجلہ صاحبہ فانہ یلزمہ تعجیلہ الا فی 7. یہ ہو گیا ضابطہ اور یہ ہے اس سے استثناء. ضابطہ ہے کہ ہر دین کی تعجیل لازم ہو جاتی ہے. ہر دین جس کا مالک یعنی جس کا دینے والا اس کو مؤجل کر دے تو تعجیل اس پر لازم ہو جاتی ہے سوائے 7 کے. جیسے قرض ہے اس کی تعجیل درست نہیں ہے یعنی لازم نہیں ہے. تو تعجیل درست ہونا ایک بات ہے, لازم ہونا دوسری بات ہے. تعجیل درست ہونا اب تعجیل تو کوئی بھی کرے, بعد میں دے دینا تو ٹھیک ہے وہ تو, لیکن لازم نہیں ہے. تعجیل کے بعد بھی یعنی کہہ دے گا بعد میں دے دینا پھر بھی کل مطالبہ کر سکتا ہے. تو ہر دین جس کا دینے والا اسے مؤجل مؤخر کر دے تو تعجیل اس کی نہیں, درست نہیں, لازم ہے. لازم ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مانگ نہیں سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الا فی 7, مگر 7 ایسے دیون ہیں کہ دائن جو ہے اگر مؤجل کر دے تو تعجیل لازم نہیں ہے, اگرچہ وہاں درست ہو لیکن لازم نہیں ہو, فوراً مانگ سکتا. پہلے کہتے ہیں الاولا, پہلا دین القرض. لہذا مقرض نے مستقرض کو قرض دیا اور پھر مقرض نے کہہ دیا کہ 1 سال کے بعد دینا, تو یہ تعجیل تو درست ہے لیکن کل کو بھی مانگ سکتا ہے, ابھی بھی مانگ سکتا ہے. الثانیہ, دوسرا دین الثمن عند الاقالہ, کہ اقالہ ایسا الثمن بعد الاقالہ, یعنی زید نے بکر کو کوئی سامان بیچا ہے نا, اور بکر نے وہ پیسے دے دیے زید کو, زید نے بکر کو سامان دے دیا اور بکر نے زید کو پیسے دے دیے. اب اقالہ کر رہے ہیں دونوں اپنی رضامندی سے. تو بیع اول جو ہے اس میں تو یہ معاملہ تھا نا کہ مبی جو ہے وہ حوالے کر دے پائے اور مشتری جو ہے وہ ثمن حوالے کر دے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ابھی حوالہ کرے, جب بھی دے گا. لیکن جب ثمن دے چکا اور اب اقالہ کر رہے ہیں تو اگر مشتری تعجیل کرے کہ ٹھیک ہے بعد میں دے دینا, یہ سامان واپس کر لو اور سامان مجھے دے دینا لیکن بعد میں دے دینا, تو اس کی تعجیل لازم نہیں ہے. اقالے کے وقت بھی لازم نہیں ہے, اقالے کے بعد بھی لازم نہیں ہے. اقالہ کرتے ہوئے کہ یہ تمہارا سامان تم نے بیچا تھا اور میں نے پیسے دیے تھے لیکن مجھے واپس کر لو, ابھی خریدنے کا موڈ نہیں ہے. تو وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے, مگر پیسے میں کہاں سے لاؤں, وہ تو پیسہ تم نے دیا تھا وہ تو کھا پی کے برابر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کل دے دینا, 1 ہفتے کے بعد دے دینا. تو مشتری خود مؤجل کر رہا ہے, لیکن یہ مؤجل اور مؤجل کرنے کے بعد اقالہ بھی, یعنی اقالہ کر لیا, یہ اقالے کے وقت مؤجل کر رہا ہے, یا اقالہ کر لیا کہ چلو یہ سامان رکھ لو پیسے دے دو, تو ہو گیا ٹھیک ہے, دونوں طرف سے رضامندی. اب وہ مشتری کہہ رہا ہے اقالے کے بعد کہ تم سب پیسے بعد میں دے دینا, تب بھی لازم نہیں ہے. یہ دونوں مسئلے کہاں پر ہے؟ قنیہ میں. الرابعہ اذا مات المدیون المستقرض فاجل الدائن الوارثہ, کہ مدیون مستقرض, یہ اسی کی صفت ہے مدیون مستقرض. ہاں, اور مدیون مستقرض 2 لفظ بولنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن چونکہ دین کی بات چل رہی ہے اس لیے یہ تاکید کے طور پہ. مدیون تو وہ سارے مدیون ہوتے ہیں, مستقرض تو خاص ہوتا ہے جو قرض لیتا ہے, جو دین قوی ہے. جی, تو مدیون مستقرض اگر مر جائے اور دائن جو ہے وارث کو جو اجل دے دے, جی, تو زید نے بکر کو قرض دیا اور بکر کا انتقال ہو گیا, تو قرض جو ہے نا بکر کے اوپر زید کا ہے نا, اور اب وہ دین چلا جائے گا اس کے وارثین پر. تو زید نے جو بکر کو قرض دیا تھا مرنے کے بعد اس کے وارثین کو اجل دے دیا, ٹائم دے دیا, مہلت دے دی, بعد میں دینا, تب بھی لازم نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں, یہ تو قرض ہی میں چلا گیا, قرض تو بتا ہی چکے ہیں.
بس یہ ہے کہ قرض دو درجے میں چلا گیا ہے، اس طور پر نیا مسئلہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستقرض تھا اور یہ مستقرض کے وارث ہیں، مستقرض کا وارث ہے۔ اجل الدائن الوارث، دائن نے اجل کس کو دیا؟ وارث کو، تو بھی یہ دین مؤجل نہیں ہوگا۔ الخامسہ الشفیع اذا اخذ الدار بالشفعہ فکان ثمن حالا فاجلہ المشتری۔ یہ پانچواں مسئلہ ہے کہ شفیع نے یعنی طالب شفعہ نے جب دار کو حق شفعہ کے طور پر لے لیا اور ثمن وہاں پر حال تھا، یعنی مشتری جس نے گھر خریدا تھا کسی کا، تو وہ ثمن کیش دے چکا تھا سب پیسہ، اور یہ اتنے پیسے دے کر کے شفیع جو ہے اتنے پیسے دے کر کے وہ جائیداد لینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مشتری نے اس کے ثمن کو مؤجل کر دیا۔ وہی مشتری جس سے یہ شفیع لے رہا ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو تم اور پیسے جو ہے نا بعد میں دے دینا، تو یہ تاجیل لازم نہیں ہے، بلکہ وہ چاہے یعنی شفیع چاہے نہیں مشتری چاہے تو شفیع سے فوراً مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے نا کہ یہ اس کو عام بیوع میں نہیں لیتے ہم لوگ، یہ بیع مطلق نہیں ہے، یہ بیع جبری ہے۔ حالانکہ بیع کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، دونوں طرف سے رضامندی ہو، اور یہاں جو مشتری ہے وہ راضی ہو چاہے نہ ہو، شفیع جو ہے پیسہ دے کر کے لے لے گا، اس طرح سے عام بیوع میں تو نہیں ہے یہ، اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا مشتری اگر مؤجل کرے ثمن کو تب بھی مؤجل نہیں۔ السادسہ بدل الصرفی السابعہ راس مال السلم، بدل صرف اور ہاں راس المال، سلم میں کا راس المال، تو یہ کیسے مؤجل ہو جائے گا؟ یہاں تو عقدی خراب ہو جائے گا، کیونکہ سونے کی بے سونے سے کی یا چاندی کی بے چاندی سے، دینار کی دینار سے، درہم کی درہم سے ہی تو صرف ہے، تو جو دیا وہ مبیع ہے اور جو اس کے عوض ملے گا وہ بدلے صرف ہے، تو مجلس میں ہی تو تقابض بدلین ہونا ضروری ہے۔ اب اگر جو ہے جس نے بے کی ہے صرف کے طور پر وہ خود کہہ دے کہ تم بدل کل دے دینا، پرسوں دے دینا، تو یہ عقدی ختم ہو جائے گا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہی معاملہ سلم کا بھی ہے کہ سلم کی بنیاد ہی تعجیل پر ہے، پیسہ فوراً چاہیے ہوگا لیکن مال بعد میں دیں گے، تو مال جب بعد میں مال اگر فوراً دے سکتے ہیں یا بعد میں دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں جو متعین کیا ہے وقت ہے اسے بھی نہیں مسلم فی کی بات نہیں، راس المال کی بات ہو رہی ہے، ہاں راس المال کی بات ہو رہی ہے۔ جو پیسہ کسان کو چاول بیچ رہا ہے، پیسے چاہیے، تو جو چاول ہے وہ بعد میں دے گا، وہ 1 مہینے کے بعد، اور پیسے ابھی چاہیے، اسی طور پر تو یہ بیع سلم ہے، تو مسلم ہاں راس المال کو رب السلم نہیں مسلم علیہ، اس نے کیا کیا کہ اس کو مؤخر کر دیا کہ تم بعد میں دے دینا، تو پھر بیع سلم کیسی ہے؟ اس میں تو ثمن جو ہے وہ فوراً دینا ہوتا ہے اور مبی بعد میں، تو اس لیے یہ سلم نہیں رہ جائے، اس لیے راس المال کو مؤخر کرے گا درست نہیں ہے۔ چلیے یہ بات ہو گئی، 7 کا بیان ہو گیا، اور یہ اس ضابطے سے مستثنا کہ ہر دین جس کا دائن مؤجل کر دے تو تاجیل لازم ہو جاتی ہے، مگر ساتھ میں تاجیل لازم نہیں ہوتی۔ آگے چلیے ایک اور ضابطہ، آخر الدینین قضاء للاول، آخر الدینین ہاں 2 دین میں سے جو آخر ہے وہ اول کے قضاء ہے، اور دین سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ زید نے بکر کو دیا، اور بکر نے پھر زید کو دے دیا دین کا لین دین ہوا، تو کسی نے پہلے دیا کسی نے بعد میں دیا، زید اور بکر کے درمیان دین کا لین دین ہوا، اس نے بکر نے زید کو کچھ سامان بیچا تو ثمن اس پر کیا ہو گیا؟ دین،
اور اسی طرح اس مشتری زید نے بھی بکر کو بیچا، بکر نے زید کو بیچا، زید نے بکر کو بیچا، اور پیسہ دونوں میں سے کسی نے نہیں دیا جی، تو آخر دین کہتے ہیں دونوں میں کا آخری جو ہے نا وہ پہلے کی قضا ہے، یعنی پہلے کو ادا کر رہے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اب مثال کے طور پر یہی میں نے کہا کہ زید نے بکر کو کوئی سامان بیچا 100 روپے کا ہے، تو بکر کے ذمہ 100 روپے آ گئے، بکر بیچ دیا 100 روپے کا زید کو، تو زید کے ذمہ 100 روپے آ گئے. تو یہ جو زید کے ذمہ 100 روپے آئے یہ قضا ہے اسی کے جو اس کے ذمہ تھے، تو یہ مقاصہ ہو گیا. اسی کو کہا کہ دو دین میں سے جو بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے والے کی قضا ہے، یعنی ادا ہے. اور ویسے بھی دنیا میں یہی تو ہوتا ہے، انہوں نے سامان ادھر بیچا، ادھر سے ادھر لیا. کتاب بیچنے والے ادھر سے کتاب وہاں سے لیتے، پھر وہ اس سے لیتے، اور پھر حساب کرتے ہوئے دونوں جو ہے مائنس کر لیتے کہ چلو اتنا تم نے لیا اتنا ہم نے لیا، اور اس کے بدل میں ہو گیا. تو جو بعد میں دین دے گا وہ کیا ہے؟ پہلے والے کا دین ادا کر رہا ہے. چلیے ایک اور مسئلہ دیکھیے، علیہ الف قرض فباع من مقرضه شيئا بألف مؤجلة یا مؤجلة ثم حلت في مرضه وعليه دين تقع المقاصة. یہ مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر 1000 قرض ہے، اس کے اوپر یعنی زید کے اوپر 1000، تو اس نے اپنے مقرض زید کو قرض کس نے دیا تھا؟ بکر نے مثال کے طور پہ. تو اپنے مقرض کو کوئی چیز 1000 کی بیچی، حالانکہ زید پر بکر کے 1000 قرض ہے، تو زید نے بکر کو 1000 کی کوئی چیز بیچی الف مؤجلہ، یعنی اجل متعین کر دی، 1 مہینے میں دے دینا، 1 سال میں دے دینا. ثم حلت فی مرضی، اور پھر یہ جو مستقل ہے جو بیچ رہا اپنے مقرض کو، اس کی موت کا وقت آ گیا، بیمار ہو گیا جی، اور تو اجل جہاں تک جو ہے نا ٹائم تھا اس نے وہ ٹائم بھی آ گیا اسی موت میں، اس کے مرض کے دنوں میں. وعلیہ دین، اور اس پر ابھی بھی دین ہے، تقع المقاصہ، تو مقاصہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ادلا بدلا، کٹے پیٹے جس کو کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا کہ قرض کی تاجیل درست نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے نا. اور کوئی سامان اگر کسی نے بیچا ہے تو وہ تو سمن تو مؤجل ہو ہی سکتا ہے نا. تو زید کو بکر نے قرض دیا تھا، تو بکر بھی اگر مؤجل کرے گا تو مؤجل نہیں ہوگا، بکر کو حق ہے کہ وہ فوراً مانگ لے. لیکن اگر زید نے الٹے سامان بیچا اتنی ہی کا بکر کو اور ٹائم دے دیا تھا 1 مہینہ، تو یہ تو تاجیل لازم ہے. اب یہ تاجیل لازم ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ بیماری کے ایام میں وہ ٹائم بھی آ گیا، تو یہاں پر مقاصہ ہو جائے گا. جتنے دنوں کا ٹائم دیا تھا وہ ٹائم آ گیا، وعلیہ دین، اور وہ دین پہلے سے موجود ہے، تقع المقاصہ. والمقرض اسوۃ للغرماء، اور یہاں پر مقرض جو ہے یہ غرماء کے طور پر مانا جائے گا، اسوہ ہے غرماء کا. مقرض اور غرماء میں فرق یہ ہے وہ سب دائنین ہوتے ہیں. مقرض جو ہے نا دین قوی دینے والا، اور باقی دین ضعیف ہے، دین متوسط ہے. سامان بیچ دیا، کوئی دم آمد کا صلح کا بدل ہے، یا اور بھی بہت سارے دیون ہوتے ہیں، بہت سارے دیون ہوتے ہیں. تو جب کسی کا انتقال ہو جائے جی، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کو پتا ہے نا کہ مال ترکے میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد قضائے دیون. تو قضائے دیون میں 4-5 لوگ جو ہے نا غرماء ہیں، تو جتنا پہلے کا ہے اتنا ہی کل بچا ہوا اس کے پاس ترکا، تو کل اٹھا کے اسی کو نہیں دے دیں گے. جو
دین جتنا جتنا ہے اسی کے تناسب سے دیں گے. کسی کا 100 روپیہ تھا، کسی کا 50 ہے، کسی کا 25 ہے نا. اس کے پاس بچے ہی کل 100 ہے تو 100 کو اٹھا کے نہیں دے گا. 100 اور 50 تو جس کا 25 ہے اس کا ڈبل 50 والے کا، اس کا ڈبل 4 گنا جو ہے وہ تیسرے بندے کا ہے. تو اسی تناسب سے 100 کو بانٹیں گے. اسی تناسب سے تو یہ غرما کا معاملہ. اور مخرج جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے. مخرج کیا ہوتا ہے؟ یعنی دینے قوی والا ہے نا، تو لگتا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مخرج کو دے گا اور پورا دے دے گا. مخرج کو پورا دے دے گا. 100 تھا تو 100 کو سب پورا مخرج کو چلا جائے گا. نہیں، مگر یہاں پہ کہے کہ مرض وفات میں وہ آ گیا اور انتقال بھی ہو گیا، تو یہاں پر مخرج جو ہے کیا مانا جائے گا؟ غریموں کے درجے میں مانیں گے. لہذا پورا کے پورا مخرج کو اگر دے دیا تو پھر جتنے غرما ہیں وہ بھی اپنے تناسب سے اسے لے لیں گے. یہ مطلب ہے قضا فی الجامع. چلیے یہیں پر روکتے ہیں.